واشنگٹن ڈی سی کے قدیم علاقے ایڈمز مارگن میں واقع لوکلٹ کیفے یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے یوں تو کھانے پینے اور وقت گزارنے کی ایک جگہ ہے، لیکن اس کیفے کی اصل وجہ شہرت یہاں ملنے والی چاکلیٹ ہے۔ نیل پیفریون اس کیفے کے مالک ہیں اور ایک معروف پیسٹری شیف ہیں، اور کہتے ہیں کہ چند سال پہلے اس کیفے کو کھولنے کا مقصد جہاں ایک طرف اپنے کاروبار کو فروغ دینا تھا، وہیں یہ ان کے لیے اپنے وطن بیلجیم سے جڑے رہنے کا ایک ذریعہ بھی تھا، جہاں ان کی زندگی کا بیتا اولین دور آج بھی ان کی یادوں میں زندہ ہے، اور جہاں کی چاکلیٹ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ہم نے یہ کیفے 2008 میں کھولا، تب سے اب تک ہم نے مختلف اقسام کی چاکلیٹس متعارف کرائی جو بہت مشہور ہوئیں۔ لیکن یہ چاکلیٹ بنتی کیسے ہے، یہی جاننے کے لیے ہم نیل کے کیفے کی کچن میں گئے، جہاں انہوں نے ہمیں بیلجیم کی یہ مشہور چاکلیٹ بنا کر دکھائی۔ چاکلیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے تمام اجزاء ایک جگہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد چاکلیٹ کو چولہے پر پکایا جاتا ہے۔ نیل کا کہنا ہے کہ چاکلیٹ بنانے کے لیے یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ موسم کیسا ہے۔ سردیوں میں چاکلیٹ بہت گاڑھی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ چاکلیٹ نہیں بنا سکتے، جبکہ گرمیوں میں یہاں بہت حبس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی چاکلیٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ چاکلیٹ بنانا ایک صبر آزما کام ہے کیونکہ اس میں بہت وقت لگتا ہے، تقریباً 2 سے 3 دن۔ نیل چاکلیٹ کو مطلوبہ شکل میں ڈھالنے کے لیے خاص سانچے استعمال کرتے ہیں۔ ان سانچوں کو وہ پہلے ایک خاص برش کی مدد سے مختلف رنگوں سے آراستہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان سانچوں میں چاکلیٹ ڈالی جاتی ہے، پھر اسے فریج میں 2 سے 3 دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ نیل کہتے ہیں کہ گو کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر چاکلیٹ بنانے کی تربیت تو حاصل نہیں کی، لیکن انہیں امریکہ اور بیلجیم میں بہت سے ماہر شیفز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں خوش قسمت ہوں کیونکہ مجھے امریکہ اور بیلجیم میں ماہر شیفز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ مجھے ایسے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو چاکلیٹ کے بارے میں پڑھاتے تھے، لہٰذا میں نے ان سبھی لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ نیل کہتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی چاکلیٹ کی شہرت صرف واشنگٹن ڈی سی میں ہی نہیں بلکہ پورے امریکہ میں پھیل چکی ہے، جبکہ ان کے بہت سے گاہک ایسے ہیں جو دوسرے شہروں سے فون کر کے انہیں چاکلیٹ بھیجنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر گاہک وہ لوگ ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے گاہک امریکہ اور امریکہ سے باہر بھی ہیں۔ ہمارے بہت سے کسٹمرز ایسے ہیں جو پہلے یہیں رہتے تھے لیکن اب نیو یارک، شکاگو وغیرہ سے بطور خاص یہاں آتے ہیں۔ وہ اکثر ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں ہماری پسندیدہ چاکلیٹ کا ڈبہ بھیج سکتے ہیں۔ واشنگٹن کا ڈاؤن ٹاؤن ہو، سردیوں کے دن ہو، ساتھ میں یہ بیلجیم کی بنی ہوئی سی سالٹ چاکلیٹ ہو اور ہاتھ میں کافی کا یہ کپ، سردیاں انجوائے کرنے کا میرے نزدیک اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔